اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یاسر قاضی صاحب کو سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور سورہ کو اپنے نام سے شروع نہیں کیا، اور کہیں اور اس طرح کے ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن نہیں ملتی۔ پوری جو سورہ ہے سورہ رحمان، وہ صرف الرحمن کا ترجمہ ہے، الرحمن کی ٹرانسلیشن ہے۔ وہ پورا ڈسکرائب کرے گا کہ رحمان ہے کون اور کیسے کیسے آپ کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو الرحمن، رحمان نے وہ جو لمحے بھر کے لیے بھی نہ آپ کے نہ میرے کسی انسان سے غافل نہیں ہے، وہ جو ہر روز کام میں ہے، وہ جو جسے ہر وقت ہماری فکر ہے، اس نے قرآن سکھایا، علم القرآن۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہیں یوٹیوب دیکھ رہی تھی ویڈیو، اس کے اوپر صرف وہ ٹائٹل آیا ہوا تھا کہ بچوں سے ہم جس طرح بیہیو کرتے ہیں، جس طرح ہم بچوں کے آگے اللہ تعالیٰ کی امیج بناتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اور اس کے نیچے سب سے پہلا کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ بڑے احترام سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اس سے کیسے محبت کروں جو مجھے آگ میں جلائے گا اور مجھے گرم پانی پلائے گا، اور قبر کا عذاب تو ہے ہی الگ۔ اب یہ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھاتے، بات جب ہم اپنی فرسٹریشن ان پہ نکال دیتے ہیں، جب ہم بچوں کو غصے سے کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ پڑھائیاں یا تمہارے یہ کھیل کود سے اس کو فرق نہیں پڑتا، چلو میری اس بچے کی عزت نفس مار کے پوری طرح کچل کے آپ اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کروا دیں گے، اور وہ کھڑا ہو بھی جائے گا، لیکن ابھی آپ کے ڈر سے کھڑا ہو رہا ہے۔ جس دن وہ آپ کے اس سے نکل گیا، آپ کے کنٹرول سے نکل گیا، اس کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ کہیں پہ کچھ بھی دیکھے گا تو وہ سوال ہی اٹھائے گا کہ کیوں کروں میں ایسے رب سے محبت جو مجھ سے ہمیشہ غصہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ یہ کانسیپٹ ہم پہلے بلڈ کر چکے ہیں کہ سزا میرے اور آپ کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا ہے اگر وہ حفاظت کرنا نہیں جانتا تو پھر میں اور آپ یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی رو لیں وہ کم ہے، کہ ہمیں بھیج دیا ہے تو اب کیا کریں، ہم ادھر لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ لیکن اس کو پتہ ہے ہر ایک انسان کے رائٹس کیسے پروٹیکٹ کرنے ہیں۔ اگر ہم جہنم دیکھ رہے ہیں جس کی سزا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں پھر جنت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جنت کہاں گئی؟ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس نے دے دی ہے، جہاں ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ پھر دروازوں کے پردوں سے لے کے دیوار کے کلر سے لے کے کون سا کھانا آپ نے کھانا ہے، اور اس میں آپ کو کتنے اسپائسز پسند ہے اور کتنا آئلی ہونا چاہیے، اور فروٹس کون سا کھانا ہے، اور فروٹ کا ٹیسٹ آپ کو کیسا پسند ہے، ہر ایک چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو اس کی رحیمی اور محبت ہم اگر بچوں کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں سے نہیں پوچھیں گے، جس نے اگر ساری زندگی نماز چھوڑ دی اس انسان نے، پھر ہم سے پوچھیں گے کہ تم تو مجھے جانتے تھے، تم نے کیوں غلط انٹروڈکشن دیا ہے میرا لوگوں کو۔ تو الرحمن نے قرآن سکھایا ہے، ہماری باتوں میں رحم ہونا چاہیے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے وہ حفاظت کرنا جانتا ہے۔ علمہ البیان، اسی نے اسے بولنا سکھایا، رحمان نے بولنا سکھایا ہے۔ بات محبت سے ہونی چاہیے، چاہے آپ کو کچھ بھی سمجھانا ہے بچوں کو۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ 12 سال کے بعد تو آپ بچوں کو سختی سے کہہ ہی نہیں سکتے نماز کے لیے، کیونکہ ہم نے وہ ایک حدیث پکڑ لی ہے نا، ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک حدیث طلاق والی پکڑ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل طلاق ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں اگر 10-12 پیجز بھی، اس سے بھی زیادہ ایک پوری سورہ ہے جو طلاق کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام ہے، نہیں وہ سب ہم نے پیچھے ڈال دیے ہیں۔ دا فیکٹ دیٹ صحابہ کرام کی طلاقیں اسی فریکوینسی سے ہوتی تھی جس طرح شادیاں ہوتی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ کہ یہ ابیوزو کانسیپٹ نہیں تھا کہ اگر ناخوش بھی ہو تو رہو شادی میں، بس میزریبل زندگی گزارو۔ تو ہم نے صرف ایک اس حدیث کو پکڑ کے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو وہی ہم نے کیا نماز کے ساتھ کہ بچوں کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اب اس مارنے کو ہم نے اپنی زبان سے، ہاتھ سے تو اگر نہ بھی ہاتھ اٹھائیں تو زبان سے جو مرضی کہیں۔ 12 سال کے بعد آپ بچے کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سختی سے ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر آپ 24 گھنٹے ایڈوائز کریں گے نا تو پھر وہ بات نہیں سنے گا۔ اور یہ اصول اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ابھی تک سورہ یاسین میں ہمیں کوئی بھی ایک بھی حکم نہیں ملا تھا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ سورہ واقعہ میں بھی ایک بھی حکم نہیں آیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مکہ میں 13 سال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف ان کا ایمان بلڈ کیا، صرف انہیں یہ بتایا کہ میں کون، صرف انہیں یہ سکھایا کہ رسالت کیا ہے، کتابیں کیا ہے، رسولوں پہ ایمان کیوں ضروری ہے، صرف انہیں یہ بتایا کہ آخرت کا دن کیسا ہے۔ صرف کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، احکام آئے نہیں۔ ہمیں اب اللہ تعالیٰ استاد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو ہمیں اس بہترین استاد سے سیکھنا پڑے گا کہ سکھاتے کیسے۔
24 گھنٹے کسی کے کان میں آپ نماز 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 کریں گے تو وہ آپ سے بھی نفرت کرنے لگے گا اور نماز سے بھی، اور آپ کو بولے گا نہیں، کیونکہ بولے گا تو آپ تھپڑ ماریں گے اس کے منہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان کی بات ہو رہی ہے، بڑی محبت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اسے بولنا سکھایا، قرآن سکھایا، اور پھر اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ڈال دیا زندگی کا۔ اور یہ والی بات ہم ہر روز ہر دوسرے پیج میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جب نصیحت کا وقت ہوتا ہے تب نصیحت کرتے ہیں، اور ایک بار کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے اپنے راستے پہ، اپنے اپنے وقت پہ، اپنے حساب سے تیرتے جا رہے ہیں، وہ حساب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہمیں سورج اور چاند ہی نظر آتی ہے، اور سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ اور وہ سورج کا ایک اور مطلب بھی یہی ہے، وہ گھوڑا جو بات ماننے سے انکار کرتے، اس میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی دن جا کے چاند سے ٹکرا جائے، کسی بھی ٹائم آ کے زمین سے ٹکرا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ بات مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو طاقت کے مجسمے ہیں تمہارے سامنے، لوگ ایسے ہی نہیں سورج اور چاند کی عبادت کرتے، ایسے ہی نہیں چاند کے اوپر ساری شاعری لکھ رہے ہوتے، وہ اٹریکشن ہے، اس کے طاقت کے مجموعے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو طاقت کے سب سے بڑے مجموعوں کو کام پہ لگا دیا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور دیکھو دیکھو میری بات کون مان رہا ہے؟ ستارے، وہ جو گرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، جتنے درخت ہم چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں۔ سجدہ شکر کے لیے بھی ہے، اور سجدہ سبمٹ کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات مان لے کہ اگر آم کے سیزن ہے تو تبھی پھل آئے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی دسمبر میں ہی اب آم کا سیزن آ گیا، یا مالٹوں کا سیزن آگے پیچھے آ گیا، 4 ماہ پہلے یا 4 ماہ بعد آ گیا۔ ہر کوئی بات مان کے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر کوئی ایک متوازن نظام قائم کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ اب سردی اگر سارے کے سارے پھل گرمیوں میں آ جاتے تو سردیوں میں لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے بیلنس کیا ہوا ہے چیزوں کو، اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں گے کہ میں کیوں بتا رہا ہوں تمہیں یہ سب۔ والسماء، یہ بہت بہترین طریقہ ہے، عربی میں سمجھ آتا ہے، مشغول عنہ اسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تعالیٰ نے کہا ہے اور آسمان، ایکسکلیمیشن مارک۔ اب ہم صرف پورے آسمان کے بارے میں سوچیں گے، جو بھی ہم نے آسمان دیکھا ہے زندگی میں یا روز دیکھیں گے، یہ والی آیت پڑھ کے تو باہر جا کے دیکھنا چاہیے آسمان۔ والسماء، اور آسمان، رفعہا، اسی نے بلند کیا ہے، کس نے؟ وہ جو رحمان ہے اسی نے بلند کیا ہے۔ ووضع المیزان، اور اس نے میزان قائم کر دیا، بیلنس قائم کر دیا۔ کوئی بھی پلانٹ دوسرے پلانٹ میں جا کے ٹکرا نہیں رہا جہاں پہ ابھی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کرتی جا رہی ہے، مسلسل موو کرتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ سائنٹیفک ایک تھیری ہے کہ دنیا میں، پورے یونیورس میں کوئی ایک چیز بھی اسٹیٹک نہیں ہے، ریسٹ پہ نہیں ہے، ہر چیز موو کر رہی ہے، اور وہ موو کر رہی ہے ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایک توازن قائم ہو اور زندگی سروائیو کر سکیں، ہم لوگ زندہ رہ سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان کو کیوں جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کیوں ہر چیز بیلنس کر کے دی ہوئی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پراپر پتہ ہے کہ 22 جون کا دن سب سے بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور دسمبر کا ایک دن سب سے چھوٹا دن ہے، اور اب بڑے دن آ رہے ہیں اور اب چھوٹے دن آ رہے ہیں، اب گرمی کے دن آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی شعائیں سیدھی پڑیں گی، اور اب سردی کے دن آ رہے ہیں کیونکہ شعائیں ٹیڑھی پڑ رہی ہیں۔ کس قدر بیلنس اور توازن کیوں ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم وزن قائم کرنے میں زیادتی نہ کرو۔ اگر کسی انسان کو بھول جاتا ہے نا، اب اس میں ہوا کیا ہے، امبیلنس کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لائف امبیلنس نہیں ہو سکتی، اور یہ میں بہت پہلے اسٹیبلش کر چکی ہوں کہ یہ ساری باتیں سب سے پہلے میرے لیے ہیں اور پھر کسی اور کے لیے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کو بندہ رکھنا آتا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے بارے میں بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کہ باقی لوگ تو ہو سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ رہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات میرے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم نے شیئر کرنا ہے کہ ہم سب اس میں بالکل برابر ہیں۔ میں کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی یا اس پوزیشن سے نہیں کہہ رہی کہ میں کرتی ہوں تو آپ کر لیں، نہیں، ہم سب نے مل کے کرنا ہے، کیونکہ یہ لیسن ہی ہمیں اب پہلی بار سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین آسمان کا پورا نظام بیلنس رکھا ہوا ہے، اس میں وزن رکھا ہوا ہے، کوئی بھی پلڑا اوپر نیچے نہیں ہے، تاکہ تم دیکھو اور تمہاری زندگی میں امبیلنس نہ ہو۔ امبیلنس کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر لیٹس سے قرآن پاک کی پڑھائی شروع کی ہے تو آپ دن میں 10 گھنٹے صرف پڑھائی کر رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی نگلیکٹ ہوگی، آپ کی فیملی بھی نگلیکٹ ہوگی، آپ
سے کوئی کچھ بول دے گا تو آپ چڑچڑے بھی ہو جائیں گے، آپ کو کوئی تفریح کے لیے کچھ اور مل بھی نہیں رہا تو آپ بور بھی ہو جائیں گے تھوڑے سے بعد. آپ اس 10 گھنٹے کی پڑھائی 10 دن تو کر سکتے ہیں، پورے سال یا ساری زندگی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آپ 20 دن بعد پڑھائی چھوڑیں گے اور پھر 4 مہینے کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جن لڑکیوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے سسرال والوں کا خیال رکھنے میں یا اپنے شوہر کا خیال رکھنے یا گھر کے کام کرنے میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور ان کے بچوں کا خیال کون رکھے گا، ان کو ٹائم کون دے گا، ان کو باتیں کون سمجھائے گا، ان کی پڑھائی کا کون خیال رکھے گا، وہ سب پیچھے نگلیکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو فرسٹریشن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کا کوئی ہے جو اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سسرال کا، جتنے لوگ ہیں بچوں کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، لیکن اس کی اپنی صحت نگلیکٹ ہو رہی ہے، اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگر بھوک لگ رہی ہے تو کسی اور کے لیے تو آپ روٹی بنا لیں گے لیکن اپنے لیے کبھی بھی نہیں بنائیں گے. ایک حدیث کی کتاب میں نے پڑھنا شروع کی تھی اور اس کے شروع میں بالکل ابھی وہ صرف پریمس سیٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ لکھا تھا کہ اللہ کے حقوق ہیں اور اس کے بعد انسان کے خود کے حقوق ہیں اور پھر دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں. اور میں شوق ہو گئی کہ ہم نے اپنے حقوق کا تو لفظ ہی نہیں سنا کبھی. حقوق اللہ، حقوق العباد تو سنا ہوا ہے، اپنے حقوق بھی ہیں یہ تو سنا ہی نہیں ہے کبھی. یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے، اگر ہم نے اس کی نیند کا، اس کے آرام کا، اس کی ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھا تو پھر بھی سوال ہو جائے گا. اب ایک انسان ہے جو خود ہی خوش نہیں ہے، جو خود ہی فرسٹریٹڈ ہے، جو خود ہی کام کر کر کے تھک گیا ہے، جو بھی ایک جگ کے اندر ہے، چاہے اس کے اندر کافی ہے تو کافی باہر آئے گی، کیچڑ ہے تو کیچڑ ہی باہر آئے گا. تو جو بھی ہم نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بھرا ہوا ہوگا یا بھرتے جائیں گے صدیوں سے، وہی آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے زیادہ کسی کی ایج ہوتی جاتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ اکھڑ مزاج ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ لوگ پھر ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں کہ چلو آپ بڑے ہیں، اب انہیں کیا کہیں. وہ پھر آپ کو سب سے زیادہ تانے مار رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہر بات پہ جھگڑا کیونکہ وہ ساری زندگی اپنے اندر کو اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا وہ سارا کچھ صاف کرنے کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہے تمہارے اگر کوئی سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ ہے تو اس کو پراپر ٹائم دینا ہے کہ نمازوں کے لیے الگ وقت نکال لیں گے، قرآن پاک کے لیے وقت نکال لیں گے، تسبیح کے لیے وقت نکالیں گے، اور پھر اپنا حق نکالنا ہے، اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے کہ اچھا مجھے اتنے گھنٹے کی نیند چاہیے، میں نے اپنے کھانوں کا دھیان رکھنا ہے، اگر ایکسرسائز چاہیے تو اس کا دھیان رکھنا ہے، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ کر کے رکھنا ہے کہ اچھا یہی نہیں کہ ہر ایک ہی کوئی کام آپ 24 گھنٹے نہیں کر سکتے، برن آؤٹ ہو جائیں گے. تو توازن قائم ہونا چاہیے. اگر توازن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں نہیں رکھا ہوتا تو اتنی پریسائزلی دن اور رات نہیں چینج ہو رہے ہوتے اور اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ اس سیکنڈ پہ آج روزہ کھلنا ہے اور ہر ایک ایک منٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ سارے کام اپنے اپنے ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز آپ حد سے زیادہ نہیں کر سکتے، ہر چیز کو اپنا اپنا وقت دینا، ہر چیز کو ایک باکس میں ڈال کے رکھنا. کوئی بھی چیز جو زیادہ پلیس لینا شروع کرے گی اس کی ایک چیز کی وجہ سے باقی ساری چیزیں سفر کرنا شروع کریں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تم زیادتی نہ کر دو. تتغوا طغیان کہتے ہیں کوئی چیز ابل کے جب باہر آتی ہے، جیسے اب ایک پانی ابل رہا ہے کسی دیگچے میں یا دودھ ابل رہا ہے، وہ ابل کے باہر آ جائے اس کو کہتے ہیں طغیان، حد پار کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ابلنے کا مطلب کیا ہے کہ ایموشنز بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ کو اپنی پڑھائی سے بڑی محبت ہے، یا ایک ٹائم آیا کہ آپ کو گھر کی صفائی سے کوئی پیشن ہی چڑھ گیا، جنون ہی چڑھ گیا، اور اب صبح شام بس وہی کر رہے ہیں اور باقی سارے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، آپ کی اپنی صحت، پڑھائی، قرآن پاک پڑھنا تھا، سب چیزوں نے بیک سیٹ لے لی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو. وہی ترجمے میں پھر ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمیں بیلنس کی بات ہو رہی ہے نا، تو ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر ایک انسان کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے تو وہ پورا پورا تولے، کوئی بزنس مین ہے تو وہ جو بھی پرومس کر رہا ہے پروڈکٹ وہ اتنی پوری پروڈکٹ دے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ پورا پورا ٹائم دے اپنے اسٹوڈنٹ کو، پوری پوری اٹینشن دے اپنے اسٹوڈنٹ. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ماں باپ کے پیسے خرچ کر کے یونیورسٹی، اسکول، کالج جا رہے تو پوری پوری ایمانداری سے اپنا کام کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کمی نہیں ہو سکتی کسی چیز میں. ولا تخسروا المیزان، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، کمی بھی نہیں ہو سکتی. خسران کہتے ہیں نقصان کرنے کو، کمی کرنے. اور یہ والا لیسن اب بار بار نہیں آئے گا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. اور یہ پوری سورہ ہے بھی نہیں احکام کے بارے میں، پوری سورہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی یاد دلا رہی ہے. مجھے پہلے نہیں سمجھ آتا تھا جب میں اکثر سورہ رحمان کا ترجمہ سنتی تھی کہ کیوں آل آف اے سڈن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے میزان کی بات کی ہے کہ برابری کرو. برابری کیسے ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، سب نے دیکھا بھائی یا نہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک رسی ہے
اور اس کے اوپر کوئی بندہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ہے، کہیں زمین پہ بھی جب وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہوتی ہے اور وہ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں ہوا کو، اور وہ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہی توازن، یہی برابری، یہی انصاف جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے۔ وہ غصے اور نرم دلی کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے، بدلہ لینے اور معاف کرنے کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے۔ ہر دفعہ بدلہ لیں گے تو بھی دنیا ساری ختم ہو جائے گی، ہر دفعہ معاف کر دیں گے تو بھی جرائم حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہر چیز کے درمیان توازن قائم کرنا، محبت اور نفرت کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے۔ تو جس طرح وہ مشکل ہے، آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اتنی تمہید باندھ کے اور اتنی جہاں محبت اور پیار سے بات کریں وہاں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ بیچ میں بات کرے، اور پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ جہاں سے میں نے عربی پڑھی ہے وہ ہر روز نہیں بتاتے تھے کہ نماز پڑھیں آپ اور یہ کریں اور یہ نہ کریں، کبھی بھی نہیں انہوں نے کچھ کہا۔ اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے صرف 2 منٹ میں ایکسپلین کر دیا، کیونکہ کوئی بات آ رہی تھی کہ کاپی رائٹس نہیں لے سکتے آپ کسی کے، کہ جیسے اگر کسی نے کوئی بک شائع کی ہے تو یہ نہیں کہ اچھا آن لائن آپ کہیں سے ڈھونڈ کے، اگر انہوں نے خود ہی ویب سائٹ پہ ڈالی ہے تو پڑھ لیں، لیکن آپ ان کا رائٹ اوے نہیں کر، وہ نہیں لے سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم خرید کے نہیں پڑھیں گے اور کہیں سے پڑھ لیں گے۔ اور وہ بات کہیں رہ گئی میرے اندر۔ نمرہ احمد بھی کی بھی کوئی بک تھی اور وہ آن لائن اویلیبل تھی اور میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لی تھی، اور پھر میں پہلا پیج پڑھنے لگی تھی یا شروع بھی کیا اور میں نے بند کر، حالانکہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لوگ آپ کو 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں دوپٹہ اوڑھ لو یا نمازیں پڑھ لو یا یہ کر لو وہ کر لو، اور آپ کو اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت کہہ رہے ہیں۔ تو کون سے وقت پہ کون سی بات کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین استاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی زندگی میں بیلنس قائم ہو جائے۔ مشکل ہے، ہم جائیں گے آؤٹ آف بیلنس، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی واپس بیلنس پہ واپس آتے ہیں، کتنی جلدی دوبارہ اپنی زندگی کا ہر ایک پہلو، ہر ایک باکس میں اس کا اپنا ٹائم اور ایفرٹ دیتے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، میرے اپنے حقوق ہیں، یا ارد گرد کے انسانوں کے حقوق ہیں۔ السلام علیکم۔